سلطنت عثمانیہ میں جانشینی کی خونی دنیا جہاں طاقتور لونڈیاں بادشاہ گر تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے حرم کی بدولت تاریخ کی چند طاقتور ترین خواتین دنیا کے سامنے آئی تھیں۔ یل یونیورسٹی کے تاریخ کے پروفیسر ایلن میخائل نے BBC کو بتایا کہ عثمانی تاریخ کے 600 سے زائد برسوں میں تقریباً تمام مسلمانوں کی مائیں تکنیکی اعتبار سے غلام تھیں اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک میں سیاسی طاقت کے کھیل میں خواتین کا اثر رسوخ قابل ذکر تھا۔ ایبرویار نے اپنی کتاب عثمانی خواتین ان پبلک سپیس میں لکھا کہ ان میں سے بہت سی خواتین اس کوشش میں کامیاب ہوئیں کہ وہ حرم میں اپنا وجود نہ کھو بیٹھیں یا سلطان کے لیے محض جنسی اشیاء یا بچے پیدا کرنے والی عورتیں ہی نہ بن کر رہ جائیں۔ وہ مختلف سطحوں اور مختلف کرداروں میں نظر آنے والی سیاسی کردار تھیں۔ سلطان سے قربت نے شاہی حرم میں غلام بن کر آنے والی کچھ خواتین کے لیے سماجی ترقی کے مواقع کھول دیے۔ اگرچہ سلطنت عثمانیہ کے کچھ شہزادوں اور سلطانوں نے محبت کی شادیاں کیں، جبکہ بہت سے تعلق سیاسی اور اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر قائم ہوئے۔ مثال کے طور پر عثمانی حکمران سیاسی اتحاد قائم کرنے یا اسے مضبوط کرنے کے لیے خطے کے دیگر رہنماؤں کی بیٹیوں سے بھی شادیاں کرتے تھے۔ اس نکتے کی نشاندہی ایبرویار نے کی ہے، جو ترکی میں مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی کے شعبے بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر تھے۔ مگر پھر وقت کے ساتھ ایک مایا رجحان ابھر کر سامنے آیا۔ میخائل لکھتے ہیں کہ سلطان کی ترجیح ہوتی تھی کہ ان کے بچے یعنی شہزادے اور مستقبل کے سلطان ان کی بیویوں کے بجائے ان کی لونڈیوں کے بطن سے پیدا ہوں، یعنی اولاد پیدا کرنے کے لیے انہوں نے حرم میں سے ہی کسی ایک عورت کا انتخاب کیا۔ بیار کہتے ہیں کہ اس طرح وہ آزاد خواتین جو ایک مخصوص خاندان یا اشرافیہ سے تعلق رکھتی تھی ایک طرف رہ گئیں۔ سلطانوں نے اپنے وارث کی ماں کے طور پر ایسی خواتین کا انتخاب کرنا شروع کیا جن کا کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا۔ بیار کہتے ہیں کہ اس دور میں اگر ایک بیٹا بیوی سے ہوا اور دوسرا لونڈی سے تو دونوں کو تخت پر بیٹھنے کا یکساں حق تھا۔ ان کے مطابق حکمرانوں نے اس فکر کے بغیر لونڈیوں سے اولاد پیدا کی کہ انہیں ان سے شادی کرنی تھی۔ عثمانی فتوحات کے نتیجے میں بہت سی خواتین کو زبردستی شاہی دارالحکومت لے جایا گیا۔ میخائل وضاحت کرتے ہیں کہ اگر ہم سلطنت کے کلاسیکی دور کی بات کریں تو ان میں سے بہت سی خواتین جنوبی اور مشرقی یورپ سے آئی تھیں، یعنی موجودہ رومانیہ اور یوکرین، نیز جنوبی روس، بحیرہ اسود کے علاقے اور قفقاز سے۔ جب وہ ایک بار حرم میں آ جاتیں تو وہ سلطان کی ملکیت بن جاتیں، جن کے ساتھ اسے جنسی تعلق قائم کرنے کا حق حاصل تھا۔ بیار کا کہنا ہے کہ لیکن جس چیز نے ایک عام لونڈی کو طاقتور بنا دیا وہ بچہ پیدا کرنا تھا، خاص طور پر اگر وہ لڑکا ہوتا۔ ایک ایسے وقت میں جب بہت سے بچے صحت کے مسائل کی وجہ سے کم عمری میں ہی وفات پا جاتے تھے، زیادہ مرد وارث پیدا کرنا اہم اور ضروری سمجھا جاتا تھا۔ میخائل کہتے ہیں کہ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ایک خاص عمر کے بعد شہزادے کو میدان جنگ میں جانا ہوتا جہاں اس کی ہلاکت کا امکان موجود ہوتا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد موروثیت تھی اور اگر مرد وارث نہ ہوتے تو یہ ختم ہو جاتی۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ مرد بچوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ موجود ہوتی تاکہ اگر کسی ایک کو کچھ ہو بھی جائے تو دوسرا بچہ اقتدار کرنے کے لیے موجود ہو۔ پروفیسر میخائل کہتے ہیں کہ حرم میں ماں اور بیٹا ایک ٹیم کی طرح ہوتے تھے۔
سلطان کا جانشین بننے کی دوڑ میں مائیں اہم اس لیے ہوتی تھیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس رتبے تک پہنچنے میں مدد فراہم کر سکتی تھی۔ کون سا بیٹا اپنے باپ کی طرف سے سب سے زیادہ پسند کیا جائے گا؟ کس کو بہترین تعلیم ملے گی؟ کون سا بیٹا بڑا ہو کر سلطنت میں اہم مقام حاصل کرے گا؟ اس طرح نہ صرف ورثاء کے درمیان بلکہ ان کی ماؤں کے درمیان بھی ایک قسم کے مقابلے کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ جب یہ بچے بڑے ہوتے 10 اور 15 سال کی عمر کے درمیان، تو انہیں خود کو جانشینی کا اہل ثابت کرنے کا موقع ملتا اور انہیں مختلف عہدے یا کام سونپ دیے جاتے۔ مثال کے طور پر کسی ایک چھوٹے سے شہر پر حکومت۔ یہ بچے اپنے ماؤں کے ہمراہ جاتے تھے، جبکہ ان کے ساتھ مشیروں کا ایک دستہ بھی موجود ہوتا۔ میخائیل کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ 11، 12، 13 سال کا بچہ جسے کسی شہر کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے، ایسی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ واضح ہے کہ ان چھوٹے شہروں کے انتظام میں مائیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگرچہ سرکاری طور پر شہزادہ شہر کا گورنر ہوتا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی، اور تاریخ دان اسے دستاویزات، عدالتی ریکارڈ اور اس دور میں لکھے گئے خطوط سے جانتے ہیں کہ در حقیقت ان کی ماں شہر کا انتظام سنبھالتی تھی، لیکن سب سے بڑا انعام سلطنت کے دارالحکومت میں تھا۔ یقیناً اگر آپ کا بیٹا سلطان بن جاتا ہے تو خاندان میں آپ کا مقام بدل جاتا ہے۔ آپ شاہی مائیں ہیں، آپ خاندان کے اندر ایک اعلیٰ شخصیت بن جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور عہدہ ہوتا، اور عثمانی تاریخ کے مختلف اوقات میں ایسی ماؤں نے محل میں بہت زیادہ طاقت حاصل کی۔ عثمانی تاریخ کے 600 سال سے زیادہ میں تقریباً تمام سلطانوں کی مائیں تکنیکی طور پر غلام تھیں، جن کی ابتدا عام طور پر سلطنت عثمانیہ میں نہیں ہوئی تھی، اور غالباً وہ کسی عیسائی خاندان میں پیدا ہوئیں اور پھر حرم میں داخل ہونے پر اسلام قبول کر لیا۔ استنبول میں سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات میں سے ایک توپکپی محل ہے، جو تقریباً 1478 سے 1856 تک عثمانی شاہی دربار کا انتظامی مرکز اور رہائش گاہ تھا۔ جب آپ محل میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حرم عثمانی سلطنت کے سرکاری دفاتر کے بالکل ساتھ ہے۔ اس طرح یہ خواتین طاقت کے مرکز میں موجود تھیں۔ سلطان، ان کے مشیر اور سینئر وزراء کے بھی بہت قریب، جو سلطنت کا ایسے اہم سیاسی عہدے تھے جو آج کے وزیر اعظم کے برابر ہیں۔ میخائیل کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومتی کارروائی کو قریب سے دیکھ کر وہ خود ہی اس میں ملوث ہوئی ہوں گی۔ اس طرح ایک ایسا منظرنامہ وجود میں آیا جسے میخائیل سب سے بہتر کی بقا کا نام دیتے ہیں۔ وہ ماں جو تیزی سے سیکھنے کے قابل تھی، اور جو کچھ وہ اپنے بیٹے تک منتقل کرنے میں کامیاب ہوئیں وہ دنیاوی اعتبار سے مفید ثابت ہوا۔ اس کے بعد حرم مستقبل کے سلطانوں کی تربیت کے لیے ایک جگہ بن گیا، جیسا کہ ایک محقق نے 1470 سے 1420 تک راج کرنے والے سلطان سلیم اول کی سوانح حیات گارڈ شیڈو میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمام تر آسائشوں سے مزین حرم، جسے افسانوی حیثیت دی جاتی ہے، کسی عام مسلمان گھرانے کی نسبت ایک سکول جیسا تھا۔ در حقیقت وہ کہتے ہیں سلطان بایزید دوم کے بعد 3 مضبوط ترین امیدوار لونڈیوں کے بیٹے تھے، اور سب نے حرم میں ایک ہی قسم کی تعلیم حاصل کی: زبانیں، فلسفہ، مذہب، عسکری فنون۔ ان میں سے سلیم اول غالب رہے، جن کے دور میں سلطان کی توسیع ہوئی۔ جانشینی کی دوڑ میں اکثر ستیلے بھائی حریف بن جاتے، کچھ ایک دوسرے کے دشمن تک بن جاتے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کے درمیان بہت گہرے رشتے نہ ہوں، کیونکہ اگرچہ ان کے والد ایک تھے لیکن وہ ہمیشہ حریف رہیں گے۔
یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کے طور پر حرم میں انہیں تربیت دی گئی تھی کہ وہ خود کو تخت کے دعوے دار کے طور پر دیکھیں۔ برسوں بعد نومبروں کے طور پر انہیں مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا، جس سے ان کے کبھی قریبی تعلقات قائم کرنے کے امکانات کو مزید کم کر دیا گیا۔ ایک بار جب ایک بیٹے نے تخت حاصل کر لیا تو یہ عام بات تھی کہ خاص طور پر سلطنت کے ابتدائی ادوار میں کہ وہ اپنے حریفوں کو ختم کر دیتا۔ مثال کے طور پر سلیم اول نے تخت سنبھالنے کے فوراً بعد اپنے دوست تیلے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ پروفیسر میخائل اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ عموماً بڑے بیٹے کو تخت وراثت میں ملتا تھا، مگر تکنیکی طور پر کوئی بھی مرد وارث اس کا حقدار تھا، لہٰذا زیادہ تر جانشینوں میں خون ریزی ہوا کرتی تھی۔ پروفیسر بھیار کا کہنا ہے کہ سچ یہ ہے کہ جو لونڈیاں سلطان کی پسندیدہ بنتی تھیں وہ اپنے پیش روؤں سے زیادہ سیاسی طاقت رکھتی تھیں۔ سلطان کے دل میں داخل ہو کر وہ سیاسی اقتدار میں داخل ہو گئیں، اور اس کی ایک مثال یوکرینی نژاد غلام روکسیلانا ہے، جس نے سلطان سلیمان کی محبت جیتی اور تاریخ میں ایک عظیم ملکہ کے طور پر گردانی گئی۔ اغوا ہو کر غلامی میں بیچے جانے کے بعد وہ 9 عمری میں سلطان کے حرم میں آئیں اور پھر پہلے سلطان کی پسندیدہ بنیں، پھر اس کی بیوی اور پھر ان کے کئی بچوں کی ماں۔ لیکن سلیمان، جس نے 1520 اور 1566 کے درمیان حکومت کی، اس کا پہلے سے ہی ایک عورت سے ایک بیٹا مصطفیٰ تھا، اور مصطفیٰ جانشینی کے لیے مضبوط امیدوار تھا۔ لیکن روکسلانا، جو خود بھی کافی طاقتور بن چکی تھیں، چاہتی تھی کہ اگلا سلطان ان کا بیٹا بنے، اور اسی لیے انہوں نے سلطان سلیمان کو قائل کیا کہ مصطفیٰ ان کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہا ہے۔ سلطان نے اپنے بیٹوں کو غداری کے الزام میں قتل کر دیا، اور یوں سلیم دوم، جو روکسیلانا کا بیٹا تھا، اس نے تخت سنبھال لیا۔ بویار کا کہنا ہے کہ 16ویں صدی کے وسط سے لے کر تقریباً 17ویں صدی کے وسط تک محل میں ایسی خواتین نمایاں تھیں جن کی حرم میں زندگی کی شروعات بطور غلام ہوئی، لیکن پھر وہ سیاسی اعتبار سے طاقتور بن گئی۔ تاہم وہ واضح کرتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں غلام کا تصور کافی مختلف تھا۔ میخائل کہتے ہیں کہ جب ہم غلام کا لفظ سنتے ہیں تو ہم ٹرانس اٹلانٹک غلاموں کی تجارت کے بارے میں سوچتے ہیں، جو افریقہ سے امریکہ تک لے جائے گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں غلامی موروثی نہیں ہوتی اور غلام آزاد ہو سکتا تھا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ خواتین آزاد نہیں تھیں، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، انہیں سلطان کے لیے جنسی طور پر دستیاب ہونا تھا، لیکن ان کے بچے آزاد پیدا ہو سکتے تھے۔ اپنی کتاب میں میخائل بتاتے ہیں کہ سلیم اول کی والدہ گل بہار خاتون کے والد نے عثمانی فوج میں شامل ہونے کے لیے اسلام قبول کیا، لیکن ساتھ ہی اپنی بیٹی کو ایک لونڈی کے طور پر سلطان کو دے کر ایک بڑا سماجی فائدہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کی۔ گل بہار یہ جانتی تھیں کہ وہ اپنے آبائی شہر کی نسبت محل میں زیادہ آرام دہ زندگی گزاریں گی، اور یہ کہ ان کو ایک سلطان کی ماں بننے کا بھی موقع ملے گا، اور اس کی وجہ سے وہ سلطنت کی سب سے اہم خاتون ہوں گی، دنیا کی طاقتور ترین خاتون میں سے ایک۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے حکومت میں اپنا اثر و رسوخ پھیلایا، جو کہ عثمانی شاہی ماؤں کی پہچان ہے۔